السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے تکمیل کا اصل سبب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا صحیح طریقہ۔ جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے میں اس لیے باتیں کر رہا تاکہ ہمارے اندر گشت کی اہمیت اتنی ہو جتنی ایمان کی اہمیت ہے، جتنی ایمان کی اہمیت ہے۔ کل مولوی فرحان پوچھ رہے میرے سے کہ کیا بیان کریں، میں نے کہا عجیب بات ہے، کیوں نہیں آپ حضرات دھیان سے بات سنتے اور کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہمیں سب کو، ساری امت کو اس خیر کی طرف رہبری کرنا ہے جس پر اس امت سے سارے وعدے اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ ہر ایک یہ سوچتا ہے کیا مضمون بیان کروں، کوئی سی نئی بات نکال کر لاؤں جس سے لوگ کہیں کہ ہاں آج بات میں مزہ آیا۔ لوگوں کی چاہت کے اعتبار سے مضامین کا سوچنا یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تأثر پیدا ہونا، اللہ کا تأثر پیدا ہونا یہ علم اور ایمان کا کے مذاکرے کا مقصد ہے کہ اللہ کے اوامر کا تأثر، اس کی ذات کا تأثر دل میں پیدا ہو جاوے۔ میں نے عرض کیا مدینہ مرکز کہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے، ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم خود کرو اور دوسروں کو جا کر منکرات کے ماحول سے نکالو۔ اگر تم امر معروف و نہی عن المنکر اپنی ذات سے خود کر رہے ہو، کیونکہ یہ دونوں ایک عملی محنت کا نام ہے، یہ کسی تحریر یا تقریر کا نام نہیں ہے۔ امر معروف و نہی عن المنکر نہ یہ تقریر کی چیز ہے نہ یہ تحریر کی چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوامر پر تقریر کرنے سے عوامر قائم ہو جائیں گے اور منکرات کو بیان کرنے سے منکرات ختم ہو جائیں گے، حالانکہ تقریر کوئی عملی چیز نہیں ہے، تحریر بھی کوئی عملی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں فریضے، ان دونوں فریضوں کی ادائیگی نقل و حرکت سے ہوگی۔ ان دونوں فریضوں کی ادائیگی نقل و حرکت سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منکر کرنے والوں کے پاس جا کر انہیں منکر کے ماحول سے نکالنا، یہ نہی عن المنکر کی محنت ہے۔ یہ جی میری بات توجہ سے سن لو، یہ نہی عن المنکر کی محنت ہے، یہ نہی عن المنکر کی محنت ہے کہ تم منکر کرنے والے کو خود جا کر منکر کے ماحول سے نکال لاؤ۔ نہی عن المنکر کا مطلب منکرات کا بیان کرنا نہیں ہے، نہی عن المنکر یہ ہے کہ منکر کرنے والا منکر سے باز آ جائے، منکر کرنے والا منکر سے۔ اگر کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے تو اگر آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دیتے رہیں تو کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کی ترغیب دینے سے اس کی جان بچ جائے گی؟ بولو بھائی کچھ آنا تو کرو۔ ایک آدمی کنویں میں گر گیا، آپ اس سے کہیں کہ آپ باہر آ جائیں، اندر آپ مر جائیں گے، یا آپ اسے الزام دیں کہ آپ دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے، یہ اس وقت موقع اس کو دیکھ کر نہ چلنے کا الزام دینے یا اس کو باہر نکلنے کی ترغیب دینے کا نہیں ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں امر معروف و نہی عن المنکر، بیان، تقریر، تحریر، اخبار، رسائل، اب تو اس زمانے میں ایک بیماری چلی ہے کہ موبائلوں کے ذریعے خیر کی باتیں پھیلاؤ، یہ سارے طریقے معروف و نہی عن المنکر کے کیونکہ سنت کے خلاف ہیں، اس لیے نہ ان پہ کوئی اثر ہے نہ ان میں کوئی تربیت ہے، اور یہ بھی آپ سن لیں کہ اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ بھی نہیں ہے۔
اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے. سب کے ذہن میں بات بیٹھ جا رہے. ان حالات کے ذریعے دین کی اشاعت نہ یہ مؤثر ہے، کیونکہ جو عمل خلاف سنت ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں تو جو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اس عمل کے بدلے میں ہدایت کیسے مل جائے گی؟ ہدایت تو اس عمل کے بدلے ملتی ہے جو عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے. اور یہی اصل بات ہے. اللہ سے ہدایت کے لینے کے لیے اللہ کے یہاں اعمال کو قبول کرایا جاتا ہے، کیونکہ جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل پر اپنے بندے کو اس سے بہتر عمل کی توفیق اور اس سے بہتر عمل کے لیے اللہ رب العزت اس کے اندر رغبت پیدا کر دیتے ہیں. تو میرے دوستو، ہم نے ساری بات صرف اتنا سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے حکم کو کیسے پورا کیا جائے. مدینہ مرکز bijapur.com. ہماری طبیعتوں میں گشت کی اہمیت اس لیے نہیں کہ ابھی تک ہمارا گشت وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے اور ان کی دین کی بات ان کان میں ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے. حالانکہ گشت اس لیے تھا کہ اس گشت سے میرے ایمان کی تکمیل ہو. اس گشت سے میرے ایمان کی تکمیل ہو، اور دوسروں کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم دعوت دے کر ایک آدمی کو منکر کے ماحول سے نکال کر اگر عمل کے ماحول میں لے آئے. حدیث میں آتا ہے مسیح کی طرف قدم اٹھانا بھی جہاد میں سے ہے. مسیح کی طرف قدم اٹھانا بھی جہاد میں سے ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اس امر کو پورا کرنے کا عملی طریقہ. یہ ہے اس امر کو پورا کرنے کا عملی طریقہ. جیسے نماز پڑھنے کا امر ہے وہ نماز پڑھنے سے ادا ہوگا، ایسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا اللہ پر ایمان لانے کا جو ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا نتیجہ ہے ایمان لانا، یہ فریضہ بھی لوگوں میں محنت کر کے نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالنے سے اور خود جا کر دعوت دینے سے ہی یہ فریضہ ادا ہوگا. یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. اس لیے دعوت سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخلاص چاہیے. اس کا اخلاص چاہیے. میرے دوستو حضرت فرماتے تھے ہر چیز کے الفاظ بھی ہیں، اخلاص بھی ہے. دکان کا لفظ بھی ہے اور دکان کی حقیقت بھی ہے. دکان کہنے سے نفع نہ ہوگا، دکان کہنے سے نفع کی امید نہیں. ہاں دکان ہو، دکان میں مال ہو، دکان کا آپ وقت دیں تو آپ اس سے آمدنی کی امید کر سکتے ہیں. ایسے ہی فرماتے تھے کہ جس طرح تجارت ایک محنت کا نام ہے، اسی طرح ایمان بھی ایک محنت اور ایک حقیقت کا نام ہے. فرماتے تھے ساری دنیا کا نقشہ بغیر کسی محنت کے یا تھوڑی پیسے دے کر خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس سارے عالم کے نقشے کو ہاتھ میں رکھ کر آدمی کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس عالم کا نقشہ ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے. سارے عالم کا نقشہ حاصل کرنا آسان ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ دکان کے لفظ سے تجارت کی امید نہیں کر سکتا جب تک عملی طور پر دکان کی حقیقت نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یعنی ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے اخلاص کی طرف متوجہ کیا. ایک صحابی نے سوال کیا آپ سے، آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کہنے والے کو یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو
حرام سے روک دے. کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا. ایمان کو بیان کیا ایمان کی علامتوں میں. آپ نے فرمایا، صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. کہیں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ غمگین کرے. نیکی تجھے خوش کرے، نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. جب تیری کیفیت ہو جائے تو سمجھ لے کہ ایمان بن رہا ہے. جب نیکی سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے غم ہونے لگے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. جب تجھے نیکی سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے غم ہونے لگے، جان لے کہ تو مومن ہے. ہم غور کریں، نیکیوں سے کوئی خوشی نہیں، نیکی چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں. گناہ کا موقع ہاتھ سے نکل جائے، گناہ کا موقع ہاتھ سے نکل جائے تو غم ہوتا ہے، اور نیکی فوت ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہوتا. اس کیفیت کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ایمان کی ضرورت نہیں، ہم ایمان والے ہیں، جب تک ایمان کو اس کی علامتیں میں غور نہیں کیا جائے گا، ایمان کے ضعف کا احساس پیدا نہیں ہوگا. ایمان کے ضعف کا احساس پیدا نہیں ہوگا جب تک ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور نہیں کیا جائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بڑی ایمان کی علامت وہ اللہ کا دل میں خوف پیدا ہونا ہے. اللہ کا خوف پیدا ہونا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.